السلام علیکم۔ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حاضر ہو، یہ صدا ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گونجی ہے۔ وہاں پہ کیوں وہ ہے گونجی ہے؟ کیونکہ عمران احمد خان نیازی وزیر اعظم پاکستان ایک درخواست لے کے گئے تھے، اور درخواست میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جڑا نا اے مینوں چوری چوری اکھیاں ماردا ہے، یعنی کہ مجھے چھیڑتا ہے اور مجھے منع کرتا ہے کہ میرے اور عوام کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ لوور دیر کے اندر اور سوات کے اندر جو جلسے کیے وہ عمران احمد خان نیازی نے الیکشن کمیشن کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو منع فرمایا گیا تھا کہ چونکہ نئے آرڈیننس کے تحت بھی آپ جا کے انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ان احکامات کو پرکا کی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ میں وہ لکھنے لکھانے والی بات نہیں کر رہا، لیکن مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ان احکامات کو پرکا کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا، حتیٰ کہ ایک دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹس جاری کیا تھا وہ اس کی بھی فلیگرنٹ وائلیشن کرتے ہوئے وہ دیر والے جلسے میں پہنچے، اور اس کے بعد پھر وہ سوات میں بھی گئے اور انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر بیٹ کے اوپر مور لگانے کی لوگوں سے درخواست کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کے ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان احکامات کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا، اور ہائی کورٹ میں جب انہوں نے درخواست ڈالی تو عدالت نے کہا کہ درخواست دہندگان جو ہیں، جعلی درخواست دہندگان کے خاتمے کے لیے عدالت نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ وہ آ کے انگوٹھے کا نشان لگا کے بائیو میٹرک کرواتے ہیں، اور مطلب جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ نادرا کے ڈیٹے کے اندر ایک رجسٹرڈ پاکستانی ہے۔ ورنہ تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی وہ کیا ہوتا ہے موکل آگے خبر درخواست پا سکتا ہے جی، وہ اخلائی مخلوق درخواست ڈال سکتی ہے، لڑکی کے بھائی درخواست ڈال سکتے ہیں۔ اپنی ضمانت بھی ایسے گلوں ہوئی سی ہیں، وہ ایف آئی اے والے کیس میں اپنی ضمانت بھی ایسے گلوں ہوئی سی کہ ہمارے خلاف جو درخواست گزار نامزد ہی نہیں تھا، کوئی سرکاری افسر نامزد کیا جاتا ہے نا باقاعدہ، ٹھیک ہے، تو ہمارے خلاف کوئی سرکاری افسر نامزد ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ہماری ضمانت ہو گئی تھی۔ تو مطلب وہ مدعی نامزد نہیں تھا کہ اے مدعی، عدالت نے پوچھا مدعی کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کوئی نہیں، محکمہ مدعی۔ انہوں نے کہا محکمہ کوئی مدعی نہیں ہوتا، مدعی سامنے پیش کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ عدالت نے کہا کہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ نیازی، آپ حاضر ہو کے عدالت کے احاطے کے اندر اپنا بائیو میٹرک کروائیں۔ اب ہم تو میرا مطلب کہ سپر ہیومن ہے، ہم آئیں گے، میرا مطلب پچھلے دنوں نے ڈرامہ کیا، وہ جو ان کی درخواست ہے جو انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف فائل کی ہوئی ہے، اور خواجہ آصف نے جوابی ایک درخواست بھی ان کے خلاف فائل کی ہوئی ہے۔ درخواست کی بھلا خواجہ آصف نے کہا ہوا ہے کہ یہ شوکت خانم کینسر اینڈ ریسرچ ہاسپٹل جو ہے، یہ اس نے منی کیا ہوتی ہے جی وہ یار منی لانڈرنگ کا ڈین بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کی دی ہوئی ڈونیشنیں جو ہیں یہ انٹ شنٹ جگہ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، اور وہ واردات کیا ہوتی ہے وہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، مختصراً الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے عارف نقوی صاحب تھے، کہ یہ جو پیسے ادھر آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم انویسٹ کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو یہ آف شور آئی لینڈ کے اوپر کسی ایک بے نامی کمپنی کے اندر انویسٹ کر دیتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کمپنی جو ہے، اور یہ بڑا معروف طریقہ واردات ہے دنیا بھر کے اندر اداروں کو لوٹنے کا، کچھ دیر کے بعد وہ کمپنی دیوالیہ ہو جاتی تھی، ڈیفالٹ کر جاتی تھی، اور دیوالیہ ہونے کے بعد اس انویسٹمنٹ سے پہلے اس انویسٹمنٹ کی انشورنس کروائی جاتی تھی کہ اگر اس انویسٹمنٹ کو کوئی ڈیمیج ہوا تو انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ وہ کمپنی ادھر سے دیوالیہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جناب یہ انشورنس کو نوٹس ٹھوک دیتے تھے کہ جی کمپنی دیوالیہ ہو گئی، کڈو پیسے۔ انشورنس کمپنی پورے کے پورے پیسے ان کو دے دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ کوئی انٹرنیشنل انشورنس کمپنی کو توہر بنایا جا سکتا ہے تو وہ توہر بن جاتی تھی کوئی کمپنی،
तुर बनने के अंदर कंपनी के भी तो लोग जो होंगे उनका कोई होगा ना, छोटे छोटे बच्चों हैं, हाँ समझा करो, तो वो तुर बन जाती थी। तो ये कहते थे देखा हम कितने अक्लमंद हैं। अब वो जो कंपनी आगे से 200 मिलियन, 300 मिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर जिसके अंदर इन्वेस्ट हुआ होता था, वो कंपनी पता नहीं किसकी होती थी, ऑफशोर कंपनी होती थी। ठीक है, लोगों का इल्ज़ाम है, मैं नहीं कह रहा, और ये खदशा है लोगों का कि वो कंपनी भी आरिफ नकवी साहब ने ऑफशोर में जाके जालसाजी से खुद ही खड़ी की होती थी। ठीक है, तो आम गुठलियों के दाम उस कंपनी के जरिए वो पैसे वो ले जाते थे, और ये इंश्योरेंस को थूक लगा के तो कहते देखो जी हम बराबर बराबर के छूट गए, हमारे पैसे तो वापस आ गए। यही प्ली लेके ये अदालत में गए हुए हैं कि जनाब पैसे तो हमारे हर दफ़ा वापस आ जाते थे। उन्होंने कहा कि फिर अदालत में आके ज़रा सवालों के जवाब दें। ठीक है, अगर आपने हमारे खिलाफ केस किया है तो वो अदालत के अंदर जनाब दरख्वास्त अब अदालत के अंदर पेश हों, सवालों के जवाब दें। उन्होंने तो कभी सवालों के जवाब नहीं दिए, तो लिहाजा उसके खिलाफ एक ड्रामा रचाया गया, और उस अदालत के अंदर उन्होंने ऑनलाइन अपीयर हो के तो वहाँ पे बरकतें बखेरी, तस्बीह फेरते हुए ऑनलाइन वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से वाया स्काइप अदालत में ऑनलाइन अपीयर हो गए। और अदालत ने कहा जी वाह क्या बात है, क्या पुरनूर चेहरा है आपका, आप आए, बहार आई, आप तशरीफ़ ले आए, अदालत के लिए इतना ही काफ़ी है। अदालत ने कहा जी बिल्कुल जी, आपको पेश होने की कतई ज़रूरत नहीं है, और जो मुद्दाअलय है ख्वाजा आसफ, उसको कोई हक नहीं दिया जा सकता कि वो या उसका वकील जो है वो जनाब के ऊपर जरा फरमाए। आय हाय हाय, फिर ख्वाजा आसफ साहब सियालकोटी, हाँ वो किड़े को थले न चले बहन वाले सन, वो फिर हाई कोर्ट चले गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने जाके जज साहब को बताया कि जनाब वो वेखो पेश नहीं होता पे हैगा जी, ठीक है, वो जो है वो पेश नहीं हो रहा है। ठीक है, जज साहब ने ठोक के आर्डर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अदालती प्रोसीजर के तहत उनको कटहरे में पेश होके सवालात के जवाबात देना पड़ेंगे। तो उन्होंने मातहत अदालत का, अदलिया का वो वाला जो फैसला था वो मुस्तरद कर दिया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। मैं पॉइंट इसमें ये है, बकौल सैयद इमरान शफकत जो है, पॉइंट इसमें ये है कि बेसिकली ये पहली दफ़ा नहीं हुआ मौसूफ के साथ कि मौसूफ ने अवॉइड किया हो रिसेंट पास्ट के अंदर, कि मौसूफ ने अदालत के सामने पेश होने से अवॉइड किया हो, और अदालत ने जनाब फिर कहा हो कि नहीं पुत्र नहीं इधर आना ही पड़ेगा, तो वो फिर पेश होना पड़ा हो। ये कोई पहला मौका नहीं है, ये कोई दूसरा मौका है। तो लिहाजा अब अदालत ने उनको मौका दिया कि जी कल तक पेश हो के ना यहाँ पे तो अपना जरा अंगूठे शंगूठे लगा जाओ, ठीक है, वरना फिर साढ़े वालों ना आ जाए। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है ना, फिर हम आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है उन्हें सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। हैं आहो, वहाँ पे कोई ऐसे मेरा ख्याल है कि उनके साथ सलूक नहीं किया जाएगा। तो महात्मा है, वो तशरीफ़ ले आए, पहले नहीं वो तशरीफ़ लाए थे प्रोटोकॉल लगा के पूरा, जिस तरह हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, हर एक को पता था। जिन्होंने प्रोटोकॉल का दरवाज़ा खोलना था जजों वाला, उनको भी पता था कि कितने बजे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अपीयरेंस उनकी जो थी वो अचानक थी, है ना, याद है आपको? ठीक है, तो वहाँ पे तो बड़ा अच्छा सलूक होता है, तो वहाँ पे चले जाएं सर। ये ऐसे ही अतर मिनल्ला जैसे लोग बैठे हुए हैं और एम ही जुडिशल मतलब कि अदलिया की बात करते रहते हैं। ठीक, तो ये बहरहाल जी ये हुआ है आज। तो महात्मा जो हैं उन्हें अदालतें चढ़ना पड़ेगा। एक ट्वीट आपको पेश करनी थी मुझे जो है वो, चूँकि महात्मा की तबाहकारियों के ऊपर बड़ा भरपूर किस्म का तबसरा है। वो जी राइजिंग फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर हो गई है, और ये 68% पाकिस्तान की आबादी जो है उसको इस वक्त भूख के ख़तरे का शदीद सामना है। और ये कोई आलमी रिपोर्ट लगी हुई है, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसकी रिपोर्ट है। ये आपको पता ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ये रिपोर्ट जो है ये डिस्प्ले कर रही है कि ये पीपी की गवर्नमेंट के अंदर ये शरह जो थी 2010 में ये 32.5% थी, यानी मुल्क की 1/3 आबादी को खाने पीने के शदीद ख़तरे का सामना था। 2013 में 31% है, और ये परसेप्शन सर्वे नहीं है। दूसरी जो कंपनियां, ये जो सर्वे कंपनियां जो सर्वे करती हैं वो परसेप्शन सर्वे होता है, तासुर क्या लोगों का। ये हकायक के ऊपर मबनी रिपोर्ट होती है, डेटा होता है, और हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी तौर पे दिया गया डेटा होता है।
خبریں گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیے اپنے لوگوں کو زیادہ غریب دکھا رہی ہے کہ خیرات مانگنے میں آسانی ہے. کام تو ایک ہی آتا ہے نا مہاتما کو, مانگو 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 اور پھر مانگو, اور ڈٹ کے مانگو اور بے شرمی سے مانگو, ٹھیک ہے. اور شروع میں پتا ہے نا جب یہ پرائم منسٹر بنا تھا تو جو بھی حکومت ہوتی تھی, جو بھی مصیبت آتی تھی ملک کے اوپر, جو بھی مسئلہ پڑتا تھا, وہ ایک اکاؤنٹ بنا دیتا تھا اور کہتا اس میں پیسے جمع کراؤ. آخری اکاؤنٹ جو اس نے جب جمع کروایا تو اس میں لوگوں نے جتیاں ٹوٹیاں جمع کروائی, پھر بعد آیا سی یہ لوگ ٹوٹیاں جتیاں تھے, پرانے سویٹر دینا شروع ہو گئے سی ماننا. تو خیر یہ جناب کم ہو کے 2013 میں 31% پہ آ گئی, یعنی پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس کو 32.5 سے 31% پہ لایا. اچھا پھر یہ اس سے بھی زیادہ کم ہو کے 19% پہ آ گئی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. اچھا 2018 میں پھر یہ بڑھ کے 36.9% ہو گئی, اور 2021 کے اندر یہ 68%, 36 سے 68%, 3 سالوں کے اندر کیا ترقی ہے مہاتما کی, کیا ترقی ہے, وہاں تک پہنچ گئی ہے. اور اس کے اوپر ورلڈ فوڈ پروگرام نے باقاعدہ خطرے کی ٹن 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 گھنٹی بجا دی ہے. انہیں کیا پایا ہے تھے قید پہن والا یہ, ٹھیک ہے. لیکن قید اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ہم فوڈ کافی حد تک 80-90%, 95% تک خود پیدا کر رہے ہیں. تو قحط کا تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہ ہونے کے باعث یا کم ہونے کے باعث خطرے اس میں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ مکمل غذا نہیں لے پائیں گے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2, جو کسان جس نے وہ غذا اگائی بھی ہوگی اس کا گاہک کوئی نہیں ہوگا. یہ 2 خطرات موجود ہیں اپنی جگہ کے اوپر. تو ایسے ہی یہ سامنے رپورٹ آ گئی تھی, کسی نے شیئر کی ہوئی تھی, تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. نجم ولی خان صاحب نے شیئر کی ہوئی ہے, اور نجم ولی خان صاحب پاکستان کے کریڈیبل جرنلسٹوں میں شمار ہوتے ہیں. اگرچہ سوشل میڈیا پہ بڑے جذباتی رہتے ہیں, لیکن جرنلسٹ ہے تو وہ دیکھ بھال کے خبر شیئر کرے گا, اس کا سورس لنک چیک کر کے. وہ کوئی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود تھوڑی ہے کہ انے واہ لگے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ میرا ہاتھ نہیں ہلتا, لیکن میں ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی کہ انے واہ پریکٹیکلی کس طرح کھاتے ہیں. لیسی آج کے لیے اتنا ہی. اب تک اس ولاگ میں, اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.